آج کے ہمارے مائنڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ڈاکٹر آصف اظہار. آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. بہت خوش آمدید. تھینک یو. اصل میں یہ میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ گردوں کے بھی ڈاکٹر ہیں. ان سے ہم نے بات کی کہ وہ کتنے عرصے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے, وہ اپنے بلڈ روٹین ٹیسٹ کروائے. ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو آپ اپنی زندگی میں 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے ایک اچھی جگہ سے یہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کے گردے, آپ کا دل, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اندازہ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ ایک صحت مند لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں, آپ کی انٹینشن کو بھی سمجھ رہا ہوں کیونکہ کس انٹینشن سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ وہ بیماریاں جو کہ 40 سال یا 50 سال کی عمر میں آتی تھیں, اب وہ 30 سال کی عمر میں کیوں آ رہی ہیں. گردوں کی بیماریاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جو آپ کا پہلے بلڈ پریشر کے مسائل جو تھے 50-60 سال کی عمر میں آ جاتے تھے, آج کل جو ہے تو ہم 30 اور 35 سال کے ینگ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں دل کے مسائل, جن میں گردے کے مسائل. کیا ایسی خوراک اسپیشلی بچوں میں جو ان کو دینی چاہیے اور جو ان کو نہیں دینی چاہیے, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس, منرلز, پروٹینز, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی خوراک میں ہونی چاہیے. کیا ایسی وارننگ سائنز ہیں کہ جو کہ انسان کو سمجھ جانے چاہیے کہ جو ان بیماریوں کی چند ایسی ڈینجرس علامات ہیں. یہ آپ کا کویسچن جو ہے نا یہ پوری اس کا نچوڑ ہے. اب یہ ساری باتیں ڈاکٹر آصف اظہار خود کریں گے ہماری مائنڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں. ویلکم ٹو آور مائنڈ کاسٹ. ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر آصف اظہار صاحب, آج آپ یوٹیوب اپنی ویڈیوز میں تو لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ سے فائدہ لیتے رہتے ہیں, میں بھی آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور آج آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. بہت خوش آمدید. تھینک یو. اصل میں یہ میرے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا جو میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ جس طرح کا ہے کہ لوگوں کو جتنا آپ فائدہ پہنچا سکیں جس بھی طریقے سے ہو, تو ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر تو نہ صرف ہماری او پی ڈیز, ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں, اس کے علاوہ اگر سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اور ہم اپنے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی چیز بھی ہے فار دا سوسائٹی اینڈ آلسو فار دا ڈاکٹرز, کہ ان کو بھی ایک ایکسپوجر ملتا ہے اور اپنا جو ان کا ایک ایکسپیرینس ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اور لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ دینے کا جو ایک عمل ہے وہ جاری رہتا ہے. سر میں ڈائریکٹ آپ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں لوگ ریگولر ہیلتھ چیک اپ سے بالکل اوائڈ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ ایک پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے, اس پہ بھی آپ نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں, کہ CBC ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, ٹیسٹوں پہ باتیں کی ہیں, لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. لوگ بس توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. توکل ہے ہمارے مذہب میں, کیا فائدہ ہے, کتنے عرصے بات کرنا چاہیے, کیوں یہ ضروری, مطلب یہ ایک پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے, کتنا ضروری ہے روٹین بلڈ ٹیسٹ کرانا اور کتنے عرصے بات کرانا. اصل میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں ایز اے نیشن, ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب جب میں سوچتا ہوں اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر, تو نہ صرف یہ کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کی طرف سے, بلکہ جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے, اور اسپیسیفکلی وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے, اس کے لیے ان کی پلاننگز اور یہ سارا کچھ, تو اگر دیکھیں تو اس کے لیے بجٹ جو رکھا جاتا ہے وہ اس قدر نیگلیجبل ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی تک ایک کوالٹی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پہنچا نہیں سکتے. اور اس کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے ان لوگوں پہ کہ وہ خود ہی سے اتنے ریسورسز جنریٹ کریں, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر مطلب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں وہاں پر, اور دور دراز کے علاقوں تک جب آپ پھیل جاتے ہیں تو اس میں ہر علاقے, ہر کمیونٹی اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ بہرحال اگر دیکھا جائے تو دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے لحاظ سے بہت کم ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگ پھر ایک بات آ جاتی ہے سوشیو اکنامک سٹیٹس کی, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کا سوشیو اکنامک سٹیٹس کیا ہے, اس کا ایجوکیشن سٹیٹس کیا ہے, وہ کتنا جانتا ہے, کتنا جاننا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایون جو ہمارے غریب لوگ بھی ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں, اور آپ کا جو ایک آپ کی جو کاوش ہے یا میں جو کچھ کر رہا ہوں یا ہم لوگ جو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان تک پہنچنا چاہتے ہیں, تاکہ اگر وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ان کو ایک ایسی جگہ اویلیبل ہو کہ جہاں پر وہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں ایٹ لیسٹ جان سکے.
تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاننا چاہتے ہیں وہ ایک اس کے لیے ایک اسٹرگل بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ, مختلف قسم کی جگہوں پہ وہ بھی کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ایک بات آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ آپ کے ریسورسز, کہ آپ اگر بہت بھی اپنا ہیلتھ چیک اپ کرانا چاہتے ہیں یا جو بھی کچھ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک دن اپنی مزدوری چھوڑ کے, کیونکہ آپ کے جو سوسائٹی ہے میکسیمم لوگ اس میں جو ہے دے آر ڈیلی ویجز ورکر, کہ وہ روزانہ کمائیں گے تو کھائیں گے یا نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے. تو اس کے لیے ایک دن چھوڑ کے, اپنی مزدوری چھوڑ کے, پھر آپ کے پاس تھوڑی بہت ریسورسز ہونی چاہیے ان ٹرمز آف سیونگز, کہ جب آپ جاتے ہیں آپ کو اگر ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے, اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں, پرچی آپ کو لینی ہے, آپ کو جو ٹیسٹس ہیں, جتنی بھی چیزیں جن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, سو ان کے لیے آپ کو ایک منیمل اماؤنٹ پہ اگر پے کرنی پڑ جاتی ہے, پھر بھی آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ بھی پے نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی ہیلتھ فیسلٹیز سے دور ہیں, یا کھاؤ گے یا ٹیسٹ کراؤ گے. بالکل یہی ایک چیز ہے. دوسرا جو ایک وہ ہے کچھ لوگ جس طرح میں نے ذکر کیا, لیکن زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں, ان کو ہر ایک چیز کی معلومات ہوتے ہوئے بھی, اور وہ بڑے, جس طرح آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ لوگ ہیلتھ کانشیس بھی نہیں ہیں, اور کچھ لوگ توکل پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. اب ہوگا تو دیکھا جائے گا میں پھر الٹیمیٹلی کم ہی ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں جہاں پہ اچھی چیز آپ کے ساتھ ہوں, زیادہ تر چیزوں میں آپ کے ساتھ برا ہی پھر ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب پلان کر کے نہیں چلتے, آپ کا جب ایک لاہ عمل نہیں ہوتا, تو پھر چیزیں ایسی توکل پہ اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر زیادہ تر ہی آپ کو مسائل سے آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ رمضان جو ہے تو برکتوں کا مہینہ ہے, اور مصروفیات کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو مصروفیات بھی تمام ڈاکٹرز کی تقریباً وہ کم ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتا ہے عبادات کا, اور اسی طرح اپنے آپ کو تھوڑا بہت ایک, جس طرح آپ کی سائیکیٹری کے ٹرمز میں یوز ہوتا ہے کہ تھارسز اپنا بندہ کر لیتا ہے, تھوڑا بہت مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, اور اپنی جو روٹین آپ کی چل رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ایک روٹین آ جاتی ہے, جو کہ بڑا خوشائن چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں انگریز آپ کو سارا سال دیکھنا سوشل میڈیا پہ ایک ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پوری مسلم امہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں خوراک کے حوالے سے بتائیں کہ خوراک, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو رمضان میں اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر لیتے ہیں, اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ تیل سے, شوگر سے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کس قسم کے لوگ آتے ہیں, بلکہ آپ کیا ترجیح دیتے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنا بتائیں. دیکھیے میں اکثر فورمز پہ یہ بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اگر ایز اے ڈاکٹر آپ دیکھ لیں, کسی بھی پروفیشن سے آپ بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایز این انجینئر آپ دیکھ لیں, ایز اے اسکالر آپ دیکھ لیں, جو بھی چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ اٹھاتے ہیں اپنے لیے, تو ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل اگر میں سوچتا ہوں ان کی زندگی کے بارے میں, تو سنت جو ہے وہ بہترین ڈاکٹر ہے, اور وہ فطرت کے بھی قریب ہے, اور اس فطرت کے قریب ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے پینے کا یا ان کی زندگی گزارنے کا, یا جتنا بھی ان کا ایک یوں سمجھ لیں کہ جتنی ان کی ہیلتھ کانشیسنس تھی اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں, کہ جس طرح انہوں نے کھانے پینے کی ترغیب دی, اور کس طرح اور کیا کچھ کھانے پینے کی ترغیب دی, کس چیز سے منع کیا, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے اپنا اگر میں کہوں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ کس سیزن میں ہوتا ہے. یعنی اگر گرمی کے موسم میں رمضان کا مہینہ تو ڈیفینیٹلی آپ فلوئڈس کی طرف آپ کا زیادہ ایک رجحان جاتا ہے کہ میں پانی, مشروبات وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ وہ کروں. پھر اگر سردی کے موسم میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی, اور فزیکل نیڈز جو آپ کی ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہو جاتی ہیں موسم کے لحاظ سے, کہ آپ کو تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کے کھانے جو کہ آپ کی باڈی کو جو ہے تو انرجی بھی دیں اور آپ کو آپ کی باڈی کو ہیٹ بھی پرووائڈ کریں. تو آج کل کا موسم جو ہے انتہائی بہترین ہے, جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ گرمی کی چیزوں کے شوقین ہیں تو گرمی آنے والی ہے, باہر کا موسم ہے, اور اگر آپ سردی کے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو سردی کا موسم جو وہ گزرنے والے ہیں. تو دونوں کا ایک بلینڈ ہے, آج کل ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے, تو اس میں کھانا پینا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا اچھا مل جاتا ہے, اور آپ اس کو انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آپ نے سٹارٹ میں
اس کا آپ نے تذکرہ کیا اور پن پوائنٹ کیا ایک امپورٹنٹ چیز کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مزید بہتری کی بجائے ایک بدتری کی طرف لے جاتے ہیں. جی. سو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کھانے پینے میں وہ آپ کو اعتدال کے ساتھ جو بھی چیز ہے ایک بیلنس ڈائٹ جس میں آپ کو فلوئڈ انٹیک آپ کا اچھا ہو, وہ تو ہر موسم کے لحاظ سے آپ کو چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کا کاربوہائیڈریٹ, فیٹس, منرلز, پروٹینز, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی خوراک میں ہونی چاہیے. ابھی آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو اپنی خوراک میں سبزیوں کا, پھلوں کا, جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کا, اور اس کے علاوہ جو پولٹری پروڈکٹس ہیں, جو سی فوڈ ہے, یعنی ہر ایک چیز الحمدللہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہر ایک چیز ہم اپنی اس میں ہم خود مختار ہیں. ایگریکلچر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں, پولٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں, دودھ دہی کے لحاظ سے, یا جتنا بھی گوشت کی جو پیداوار ہے, تو الحمدللہ ملک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دیا ہے کہ ہر موسم میں ہر ایک چیز الحمدللہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. پھر وہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. میری ایکٹیویٹیز, میری پرائیورٹیز کیا ہیں, تو اس لحاظ سے ہم اپنے ڈائٹ کو اگر ڈیزائن کریں تو کوئی میرے خیال میں مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو اچھے طریقے سے اس رمضان میں بھی کیری آؤٹ کر سکیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رمضان جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے, اور یہ ثابت شدہ ہے جو ریسرچ ہو رہی ہے آج کل کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی جو ہے اس میں ایک ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی کہ آپ آخرت کے لیے بھی کمائی کر لیتے ہیں اور اس دنیا میں بھی صحت بہتر ہو جاتی ہے. سر میں بڑے مزے کی بات کروں گا. ابھی پچھلے دنوں میں ویسے ہی فیس بک پہ ایک ویڈیو بنائی کہ اور ہاتھ جوڑے لوگوں کے کہ خدا کے لیے رمضان میں تھوڑی سی کوشش کرو کہ آپ یہ خوراک کو کنٹرول کرو. اور اس میں نے یہ بات کی کہ جو سرخ شربت ہے اس کا پرہیز کرو. میں خود آپ کو بتاؤں سر کہ میں بڑا شوقین تھا سرخ شربت کا, اب میں نہیں پیتا. اس کے علاوہ جو یہ تلی ہوئی پکوڑے ہیں, میں آدھا پکوڑا کھاتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کھاتا, کیونکہ اگر میں آدھا پکوڑا بھی کھاؤں تو مہینے کے آخر میں تو میرے 15 پکوڑے ہو گئے. سموسے میں نہیں کھاتا. میں بالکل یہ جو یہ پروسیس فوڈ ہے میں نہیں کھاتا. اس کی وجہ ہے کہ یہ برین مطلب باقی ہیلتھ کو تو ڈیمیج کرتے ہیں, برین کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ یہ ڈالتے ہیں آرٹیفیشیل سویٹنرز, سر یہ بعد میں جا کے ڈیمینشیا کوز کرتے ہیں. اچھا یہ سب چیزیں ڈائبٹیز کوز کرتی ہیں آپ کے ہر طریقے سے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی برین ہیلتھ کو کوز کرتے ہیں. تو لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا, کمنٹس میں نہیں لیکن میسنجر میں لوگوں نے کہا کہ یار آپ کیسے ڈاکٹر جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم پہ بند کر رہے ہو. تو پھر میں نے ان کو کہا تو نہیں, لیکن میں یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ایک جسم دیا انہوں نے آپ کو, جسم کے آرگنز دیے ہیں جس میں دماغ ہے, دل ہے, لیور ہے. یہ اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. آپ جس طرح اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہو, اس کو دھوتے ہو, اس کو پالش کرتے ہو, اس کی سروس کرتے ہو, تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبصورت سا جسم دیا ہے اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کوشش کرو کہ چکنائی والی چیزیں یہ کم کرو نا, اسپیشلی جب آپ 30-35 سے زیادہ ہو گئے ہو. ورزش آپ کر نہیں سکتے ہو. اور اچھا ایک اور مس نامر, اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ لوگ بڑے 2 پلیٹ چاول کے کھاتے ہیں, 3 روٹیاں کھاتے ہیں, 4 5 پکوڑے کھاتے ہیں, 3 شربت گلاس کے پیتے ہیں, سرخ شربت میں نام نہیں لوں گا, پھر وہ اور ساتھ میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, اور پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے 2 کلومیٹر واک کر لیا ہے. اصل میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ شربت یا یہ پروسیسڈ فوڈ جو ہیں اور یہ ساری چیزیں, دیکھیں آپ چونکہ ریلیٹڈ ہیں سائیکیٹری سے اور آپ اپنے فیلڈ میں آپ کو ہیں, اسی طرح میری جو اپنی اسپیشلٹی ہے جنرل میڈیسن پلس نیفرولوجی, اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں, آپ نے بہترین طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آج کل جو اعصابی مسائل ہیں ان میں بڑا رول ہے ان چیزوں کا کہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں, اسپیسیفکلی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز میں تلی ہوئی ہیں. یعنی آپ اگر گھر پہ اور ایک اچھی کوالٹی کا آئل ہے جو کہ آپ کم مقدار میں سٹر فرائی کر کے اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فائدہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو فیٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں, آپ کے ہارمونز جو بن رہے ہیں, آپ کا جو ایک میٹابولک ریٹ جو آپ کا چل رہا ہے, میٹابولزم باڈی کی چل رہی ہے, سارا اسی پہ بیس کرتا ہے. لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو بازاروں میں یا اس میں ایک دفعہ وہ تیل ڈالتے ہیں اور اس میں صبح سے لے کے شام تک چیزیں فرائی ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو جل کے اور ابل کے جو ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے.
تو اگر آپ جنرلی بھی لیں گے تو نہ صرف یہ کہ جو آپ نے اس طرح اچھی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیمینشیا اور ایسی چیزیں جو اعصابی کمزوریاں اور بھول جانے کا جو ایک عمل ہے دماغ کی کمزوری وہ تو ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں جناب کہ دوسرے آرگنس پہ یہ کیا وہ کرتا ہے. دیکھیں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں پہلے 60-70 سال سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح کہا کہ 35 سال یا 40 سال کا جو بندہ ہے وہ بھی جا کے کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اسی طرح میں نیفرولوجی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کیسز دیکھتا ہوں کہ جن میں گردوں کی بیماریاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ جو آپ کا پہلے بلڈ پریشر کے مسائل جو تھے 50-60 سال کی عمر میں آ جاتے تھے, آج کل جو ہے تو ہم 30 اور 35 سال کے ینگ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں دل کے مسائل, جن میں گردے کے مسائل. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو خوراک, دوسری چیز ہے کہ نیچرل خوراکیں ہماری وہ نہیں رہی کہ ہم نیچرلی اور ان چیزوں کا انتخاب کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ہم پریفر کرتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہوئی ہیں لیکن انسان نے ہمارے لیے پریزرو کر لی ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پھر ایک بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے وہ فریش ہی اچھی ہے, اور اگر آپ اس کو پریزرو کرتے ہیں تو پھر جب پریزرویٹیوز ملتے ہیں اس میں جو اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو ان سے ڈیفینیٹ, اور آرٹیفیشیل فلیورز, آرٹیفیشیل کلرز, یہ چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کی شریانوں کے لیے, گردوں کے لیے, دل کے لیے, خصوصاً آنکھوں کی صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور ان سے ڈیفینیٹلی جو ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو نیچرل اپنے بچوں کو خصوصاً زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل والدین کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے بس لا کے اور ان کے لیے فریج میں سٹور کر لو اور اس میں جو ہے پروسیس فوڈ دو, نگیٹس دو. اس پہ تو میں بڑا کرتا ہوں. تو اس سے جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے بچوں کی صحت جو ہے اس کے ساتھ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کھلواڑ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیں. آپ کے بچے کو بالکل حق ہے کہ وہ جائے, وہ فاسٹ فوڈ بھی لے, اس کو اور بھی ایسی چیزیں میسر ہوں, لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے بچے کو سمجھ نہیں ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو ایسی چیزوں کی عادت ڈالیں کہ آپ کے بچے کو ایک انٹرسٹ ہو اس کو کہ میں سبزیاں بھی کھاؤں, میں جو ہے تو پھل بھی کھاؤں, میں دودھ کا استعمال بھی کروں. یہ چیزیں محض یہ نہیں کہ آپ لا کے اور فریج بھر دیں اپنے بچوں پہ, یہ احسان کریں کہ جی میرے بچے تو پیزا کھاتے ہیں, میرے بچے تو برگر کھاتے ہیں. تو اس سے الٹیمیٹلی آپ اپنے بچے کی زندگی جو ہے وہ کم کر رہے ہیں, زندگی کم کر رہے ہیں, بالکل جلدی بیمار کر رہے ہیں. سر آپ نے جیسے بڑی بات کی کہ جو بلڈ پریشر ہے اس کے ساتھ پھر گردوں کے مسائل آتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جیسے شوگر کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی گردوں کے مسائل آتے ہیں, بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں اس سے بھی گردوں کے مسائل آتے ہیں. کیا آج کل خاص قسم کی جو شوگر کی یا خاص قسم کی بلڈ پریشر ہے, کیا یہ ریورسیبل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریورس ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, نیوٹریشنسٹ آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. کیا یہ ریورسیبل ہے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کاز کیا ہے. جو چیزیں ماڈیفائبل ہوتی ہیں, اب جو شوگر امپیئرڈ ہو جاتا ہے, یعنی شوگر کا آپ شکار ہوتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ, اور وہ اوبیسٹی کے ساتھ اگر ہو, موٹاپے کے ساتھ اگر ہو, تو آپ ڈیفینیٹلی موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بلڈ پریشر بھی ہے کہ اگر آپ کی ہیبٹس ایسی ہیں خوراک کی کہ آپ زیادہ سالٹ لیتے ہیں یا فیٹس زیادہ لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے آپ کا, ایکسرسائز نہیں کرتے, سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے, پانی کا استعمال کم ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. اب وہ چیزیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں, جیسے کہ آپ کی جینیٹک میک اپ جو آپ کا ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جینیٹکلی اگر ایک چیز موروثی طور پہ اگر آپ کو شفٹ ہوئی ہے, شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو موڈیفائبل چیزیں ہیں جن میں سگریٹ اسموکنگ, موٹاپے پہ کنٹرول, اپنے ڈائٹ پہ کنٹرول, اس کے ساتھ ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالنا, اور ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اور ایک پرسکون سی زندگی اگر آپ گزارتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ امر بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بہت بڑے صحت مند رہتے ہیں اور ان میں یہ مسائل نہیں ہوتے. البتہ جو لوگ لائف سٹائل ان کا ایسے ہو کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں صحت مند بھی رہوں اور اس کے لیے مطلب پھر محنت بھی نہیں کرتے, تو جو بھی اچھی چیز ہو وہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. صحت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کو دی ہوئی ہے, لیکن اس کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی محنت کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ تقریباً 4 سال سے یا شاید اس سے زیادہ بھی کام کریں, بلکہ یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. آپ کو مجھے بھی پتہ ہے کہ جس زبان میں آپ و میں کام کر رہے ہیں اس پہ
لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو سمجھتے ہیں کتنا پیسہ کما لیا. آپ سے بھی لوگوں نے سوال پوچھا ہوگا کہ تم بہت پیسہ کما لیا ہوگا, حالانکہ ہماری یہ زبان جو اس پہ ہم جتنی ٹائم دے رہے ہیں, ہم جتنی انرجی دے رہے ہیں, یا شاید ہمارا جتنا ایکسپینس ہو رہا ہے, پیسہ تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کے پیشے میں سوشل میڈیا کیا ریولوشن لا سکتا ہے, کیا فائدہ دے رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں, لوگ واقعی میں یہ سوال کرتے ہیں جب آپ کی ایک ویڈیو آتی ہے, یا لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علی جو ہیں یا ڈاکٹر آصف جو ہیں تو یہ میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں, یا ان کا ایک چینل ہے, تو دے تھنک لائک کہ بڑے لاکھوں اس سے آ جاتے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہماری ویورشپ, پھر جو ہماری زبان ہے اس کا ریٹرن اتنا سوشل میڈیا پر نہیں ہے. جو ایک چیز میں بھی آپ سے جس طرح ڈسکشن ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے, کہ جو ایک ڈاکٹر, بطور ایک ڈاکٹر میں یا آپ اس چیز کو کس مقصد سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ٹو ایجوکیٹ آر پیپل, کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو ہیلتھ ایجوکیشن ہو. یعنی وہی ایک بڑا پیارا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ روشن دان کے بارے میں پوچھا کہ آپ روشن دان ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ روشنی آتی رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, نیت جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر تم اس نیت سے رکھتے کہ اذان کی آواز آئے یا میں باخبر رہوں باہر کی دنیا سے, تو روشنی کا راستہ تو کوئی روک نہیں سکتا. نیت ہماری یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے جن کی رسائی اچھے ہیلتھ کیئر تک نہیں ہے, ایٹ لیسٹ میں اور آپ اپنی ایک کاوش کر کے ان تک کم از کم کچھ ان کے ہیلتھ کے بارے میں معلومات ان کو دیں, یا کچھ چیزوں سے ان کو آگاہ کر لیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان کو ڈرا لیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے علم میں ڈال لیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو. تو اس سے یقینی طور پر, یعنی بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ چیز بتائی تھی, آپ نے یہ ٹپ بتائی تھی, یہ میں نے کر لی, تو اس کے ساتھ الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا ہے. اب بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ان چیزوں کو ساروں کو جمع کر دیں, اور ہر ایک چیز کے لیے بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا پھرے, تو ایک فائنینشیل پلس سوشلی ایک برڈن اور یہ ساری چیزیں آپ کی فیملی پہ آ جاتی ہیں. تو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو کوئی فائدہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آمدن, یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن جس طرح پاکستان میں عام چیزوں سے آپ کی آمدن ہے, اسی طرح میرے خیال میں اس طرح اور جگہوں پہ آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. اس پہ اگر آپ اتنا ٹائم انرجی یا کہیں اور پہ لگاتا آپ اس سے بہت کما سکتے تھے. ضرور یہی بات ہے کہ مطلب دوسری جگہوں پہ جو ریٹرن ہے تو پاکستان میں اتنا نہیں ہے. سوشل میڈیا کا بھی اسی طرح کا حال ہے. اور دوسری چیز جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کو جو یعنی یہ ساری چیزیں جو باہر سے کنٹرول ہو رہی ہیں, کوئی فورم ہمارا اپنا نہیں ہے. سارے فورمز جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے انٹرنیشنل فورمز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں. اگر کوئی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے, اگر کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے, جو بھی ایک ٹویٹر ہے یا جو بھی ہے, تو وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی پھر ان کے ہیں تو ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں, ہماری اپنی پرائیورٹیز ہیں, تو وہ ہمیں ذہن میں رکھ کے اپنی پرائیورٹیز کو وہ نہیں چینج کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ڈیفینیٹلی اس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی غلط فہمیاں ضرور ہیں کہ اس سے بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے. اب ہر ایک کو تو آپ مسٹر بیسٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ہر ایک چینل یا ہر ایک اس کا بندہ مسٹر بیسٹ کی طرح کما رہا ہوگا, تو یہ یقینی طور پہ. لیکن الحمدللہ اس سے مطلب ضرورت پوری ہو جاتی ہے کمائی سے. اچھا, آپ نے جہاں تک یہ بات کی کہ لوگ آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ٹپ دی تھی مجھے, وہ ٹپ دی تھی, لیکن کبھی آپ کو کوئی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے ایسے کیا, میرے ساتھ یہ ہوا, یا آپ نے یہ بات کیوں کی تھی, یہ بات غلط, یا آپ کے بلکہ کولیگز نے کبھی آپ کو؟ دیکھیے ڈاکٹر علی, آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے بھی جب یہ کاوش اسٹارٹ کی ہوگی, سب سے پہلی چیز جو میں فیس کرتا تھا, ہر ایک میرا دوست یعنی پشتوں میں یار پرید دادی پسے کی جانوا چھولو, یعنی کس چیز میں آپ پڑ گئے ہو. لیکن یہ تھا کہ چلیں ایک ذہن میں تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہوتے ہوتے لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی. اور کریٹیسزم کا آپ کہہ رہے ہیں, مجھے باقاعدہ طور پر مذاق کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کے. لوگوں نے مذاق اڑایا ہے اس چیز کا کہ یار آپ ڈاکٹر ہو کے آپ کن چیزوں میں پڑ گئے ہو, یہ چیز. لیکن ذہن میں یہ تھا کہ چلو میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں سوشل میڈیا پر کوئی برائی نہیں پھیلا رہا, مطلب اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ میری چیزیں جو میں اپنے معاشرے کو دینا چاہتا ہوں, ایک نالج ہے میڈیکل کے حوالے سے, اور ایک چیز ہے جو میں اپنے معاشرے کو اس طرح شاید بہتر طریقے سے نہ دے سکوں جس طرح میں سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اس میں کر سکتا ہوں.
تو اس میں ڈیفینیٹلی کرٹیسزم بھی ہوئی، بہت دفعہ ہوئی، لیکن جو الحمدللہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہے. اور آہستہ آہستہ سے جب یہ ایون کلیگز اور یہ سارے دیکھنے لگے کہ نہیں یہ ایک اچھا فورم ہے، اس سے آپ کی آواز جو ہے اور آپ کے ویوز جو ہیں اور آپ کی جو آپ کے خیالات جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اب اس طرف رجوع کرنا سٹارٹ کر لیا ہے، آنا سٹارٹ کیا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں تو اس کی طرف آ رہے ہیں بھی اور آئیں گے بھی انشاءاللہ مزید. لیکن یہ ہے کہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ، میں اپنی ویڈیوز جب وہ کرتا ہوں اس میں خصوصاً اگر کسی میڈیسن کا ذکر آ جائے یا کسی چیز کا ذکر آ جائے تو تواتر کے ساتھ میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ آپ ہرگز نہ کیجیے. ہرگز نہ کیجیے. ایگزیکٹلی اگر میں کسی میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کی نالج بڑھا رہا ہوں. یہ نہیں کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ نہیں بس میں یہ اس کے بارے میں جان کے ڈاکٹر بن گیا ہوں اور آپ اس کو پرسکرائب کرنا یا خود کے لیے آپ اس کو لینا سٹارٹ کر دیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں ہمیشہ ایک ڈسکلیمر وہ کرتا ہوں اس پہ کہ آپ یہ چیزیں جس طرح وہ انگریزی کی اس میں وہ جو سٹنٹس ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم، ڈونٹ ٹرائی دس. ایگزیکٹلی. تو وہ وہی میرا پیغام بھی ہے کہ مطلب بغیر جانچ پڑتال کیے اور بغیر کسی ڈاکٹر سے یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کیے بغیر آپ کوئی بھی ایسی چیز دوائی خصوصاً اس کا آپ استعمال نہیں کریں. آپ تو مشورہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاکستانی بھائی اور ہندو ہمارے جو بھائی ہیں انڈین کمیونٹی یہ جو ہے یہ تو کرتے ہیں، اور بلکہ کچھ تو ایسے ہمارے ہیلتھ والے ہیں یوٹیوبرز جو کہ کہتے ہیں یہ آپ 100% گھر میں کریں اور یہ آزمودہ ہوگا. اب اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس میں نان ڈاکٹرز بہت لوگ ہیں، حکیمی لوگ ہیں اور کافی ایسے لوگ ہیں اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور پھر وہ مین میڈیا کی بھی زینت بنتے ہیں اور پھر وہ ایسے ایسے خراب مشورے دیتے ہیں کہ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو او ٹی یا ایمرجنسی یا پھر آپ کے میرے پاس آنا پڑتا ہے. سر بات یہ ہے کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس بارے میں وہ ہے سر اکاؤنٹیبلٹی. ایگزیکٹلی. میں اگر ایک کوالیفائڈ بندہ ہوں، آپ اگر ایک کوالیفائڈ بندے ہیں اور ہم ایک رسپانسبل جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسپانسبل ممبر سنبھال کے، جس طرح ایک مسجد کا ممبر ہوتا ہے اسی طرح ہمارا بھی وی ریپرزینٹ اے کمیونٹی جو کہ ایک بڑی آنریبل اور بڑی پریسٹیج والی کمیونٹی ہے، ڈاکٹرس کمیونٹی. تو ہم اگر اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو میں کوئی ایسی چیز نہ کرنا چاہوں گا نہ کروں گا جس سے میرے نام پہ بلیم آئے، جس سے ڈاکٹرس کمیونٹی کے نام پہ بلیم آئے، میں وہ کروں گا نہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ریپرزینٹیو فورمز ہیں، مطلب جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اس کے علاوہ جب آپ اسپیشلائزیشن کرنے جاتے ہیں آپ کا کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان، وہ آپ ان کے ممبرز ہیں، آپ ان کے فیلوز ہیں، تو وہ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی واچ کرتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں وہ. تو اب اگر میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کا فیلو ہوتے ہوئے میں کوئی ایسی حرکت کروں جس سے پوری ڈاکٹرز کمیونٹی کو شرم کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ پھر ایک انتہائی نامناسب سی بات ہے. اور ہم اگر پھر کوئی نیوز دیں گے یا کوئی ایسی چیز میں اپنے منہ سے نکالوں گا تو اس کو یہ ذہن میں رکھ کے اپنے منہ سے نکالوں گا کہ اس کی تو اتھینٹسٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. لوگ اس کے پیچھے سرچ بھی کریں گے، لوگ اس کے پیچھے ریسرچ بھی کریں گے، لوگ اس کو جانچیں گے بھی. تو اگر میری کہی ہوئی بات غلط یا جھوٹ نکلتی ہے تو یہ تو ایک پوری کمیونٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہے اور اس کی بےعزتی ہے. جن چیزوں کا تذکرہ آپ نے کیا تو وہ تو نہ ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ وہ کہیں سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، نہ وہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. مسٹر ایکس وائی زیڈ اس نے جو کچھ کہہ دیا جیسے کہہ دیا تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. میں تو 1000 فورمز پہ اکاؤنٹیبل ہوں، میرا تو 1000 فورمز پہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. میرے اپنے دوست، سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے آپ کے اپنے دوست ہوتے ہیں جو میرے امیڈیٹ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو ٹی روم میں ہم بیٹھتے ہیں، ریٹائرنگ روم میں ہم بیٹھتے ہیں، بریک ہوتی ہے او پی ڈیز کے دوران، اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی ڈاکٹرز کے ساتھ کہ آصف بھائی آپ کا یہ والا جملہ یا یہ آپ نے کہا تو یہ کس بیس پہ یا کس طرح. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہو اور وہ اتھینٹک ہو. کیا ایسی لائف سٹائل ہے جو کہ ایک بندہ جس کی ایج 30 سال یا اس سے زیادہ اس کو اپنانی چاہیے لائف سٹائل میں، جو بھی اس سے پہلے جو بھی اس کی لائف سٹائل تھی، جو بھی اس کی جینیٹکس ہیں، لیکن اس کو اب وہ اپنی 30 سال کے بعد لائف سٹائل میں وہ تبدیلی کرنی چاہیے؟ اچھا، میں آپ کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں، آپ کی انٹینشن کو بھی سمجھ رہا ہوں کیونکہ کس انٹینشن سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں ایز اے سائیکیٹرسٹ میرے خیال میں آپ میرا مائنڈ ریڈ کر چکے ہیں شاید. یہ ہے کہ
اس میں جو ایک بنیادی چیز ہے، انیشلی یہ کہا جاتا تھا کہ 40 سال جو ہے وہ آپ کی ایک اگین ری برتھ ہوتی ہے، اور 40 سال کی ایج پر آپ کی ایک دوسری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، بیکاز 40s از دا یوتھ آف اولڈ ایج اینڈ دا اولڈ ایج آف یوتھ، جس طرح کہا جاتا ہے. سو اس میں انیشلی یہ تھا کہ 40 سال کی ایج تک جب آپ پہنچو تو آپ کا ایک ہیلتھ چیک اپ ہونا چاہیے. آپ 30 پہ اس کو کیوں لے کے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی وہ چیز پک کی ہے کہ آج کل وہ والے پرنسپل جو ہیں وہ 40 سال کی ایج سے کم پہ آ گئے ہیں. مطلب اسکیمک ہارٹ ڈیزیز 40 سال کے بعد ہونی تھی، 30 سال کے بندوں کو ہو رہی ہے. بلڈ پریشر جو اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے 45 سال کی ایج کے بعد آنا ہوتا تھا، 30 سال کی ایج میں آ رہا ہے. ہارٹ ڈیزیزیں جو 50 سال کے بعد آتی تھی 30 سال کی ایج پہ آ گئی ہیں. تو ہیلتھ کیئر انجینئرنگ کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ آپ کی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ آپ کی اپنی کمیونٹی اور آپ کا اپنا انڈیویژول جو ہے اس کے لیے آپ اس کو ٹیلر میڈ کر دیں. کہ میری کمیونٹی پہ جو گائیڈ لائنز ہیں جو یورپ میں بنی ہوئی ہیں، سپوز میری کمیونٹی الگ ہے، ان کی کمیونٹی الگ ہے، ان پہ وہ اس طرح اترتی ہیں، میری والی پہ پوری نہیں اترتی. ایک اچھے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کا بیسک کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنا جو انڈیویژول پیشنٹ ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ انڈیویژولائز کر دوں. بالکل. پھر جو میری کمیونٹی ہے اس کے لیے بہترین طریقے سے انجینئر کر کے کہ میں اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچاؤں. پھر جو کمیونٹی ایٹ لارج ہے، یعنی صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر جو پالیسی میکرز ہیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیا ضروری نہیں ہے. ہم یہاں پر پالیسی میکنگ کی بات نہیں کریں گے، چونکہ میں اور آپ دونوں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، تو ہم اپنی کیپیسٹی میں بات کرتے ہیں، انڈیویژول اس تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. انڈیویژولی سر جب آپ 30-35 سال کی ایج یا اس تک پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک فزیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چینجز ہوتی ہیں جو باڈی میں بندہ وہ نوٹ کرنے لگ جاتا ہے. کہ اگر آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا تھا لیکن 30s کے بعد آپ کا وزن ڈیفینیٹلی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ اچھے طریقے سے ایک ایکٹیو پلیئر ہوا کرتے تھے، آپ جو ہے تو ابھی تھک جاتے ہیں. آپ اسی طرح کی اسپورٹس کھیلتے ہیں لیکن وہ آپ اسپورٹس کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے جو آپ پہلے دیا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کو فزیکل چینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتی اس طرح ٹین ایج میں ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کے 20s میں ہوتی ہے، پھر 30s میں. تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرانسفارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو نیچر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. پھر زیادہ تر 30s کی ایج میں جو ہے تو بندہ میرڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی شادی کا بھی خوف ہوتا ہے، شادی کا خوف، فیملی کا خوف، اور یہ ساری چیزیں، بال بچے. دیکھیں آپ کی پرائیورٹیز مکمل طور پہ بدل جاتی ہیں. اینڈ آفٹر یور میرج اور 30s میں جب آپ جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بوتھ ایز اے پروفیشنل اور ایز اے ہیومن بینگ. آپ کی فیملی کی ذمہ داریاں بھی آپ پہ آ جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں اس ایج میں. تو آپ آل ٹوگیدر آپ وہ ٹین ایج والے بندے نہیں رہتے، آپ ایک رسپانسبل بندے بن جاتے ہیں. اب چاہے آپ وہ رسپانسبلٹی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن آپ کے سر پہ آ جاتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں کہ آپ 30s میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کبھی کبھار، یعنی ینگسٹرز ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر ہاسپٹل کی طرف جانا ہوتا ہے، کہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے آپ ملتے ہیں، اس سے ایٹ لیسٹ ایک چیک اپ تو آپ کروا سکتے ہیں کہ یار آپ کا بی پی چیک ہو جائے، آپ کا جو ہے تو کولیسٹرول لیول کتنا ہے، آپ کا جو ہے تو ای سی جی ایک ہو جائے کہ آپ کا کارڈیک اسٹیٹس پتہ چل جائے. کچھ ایسی بنیادی ٹیسٹ ہیں جنہیں ہم بیس لائن انویسٹیگیشنز کہتے ہیں، یعنی بی ایل آئیز. ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو آپ اپنی زندگی میں 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے ایک اچھی جگہ سے یہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کا ایک کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہو جائے، آپ کا ایک رینڈم بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہو جائے، یورین، کہ آپ کے گردے، آپ کا دل، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا اندازہ ہو جائے. تو اس میں میرے خیال میں اتنی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. 2-4 ہزار روپے میں اور اچھی جگہ سے بھی ایون آپ کا یہ سارا چیک اپ ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل کے لیول پر، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہر جگہ پر مختلف اسپیشلٹیز کے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ موجود رہتے ہیں. یعنی کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے، گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں. تو مرد حضرات، خواتین جو ہیں، یہ سب جو ہیں چلڈرن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ایون اپنے بچوں کا آپ کچھ عرصے بعد آپ معائنہ کرا لیں کہ آپ کے بچوں میں تو خون کی کمی نہیں ہے، آپ کا بچہ جو ہے جسمانی طور پر، ذہنی طریقے سے یا ذہنی طور پر اچھی طرح بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، اس میں کسی چیز کی خامیاں یا کمیاں ہیں تو اس کو آپ دور کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا آپ سٹارٹ میں ہی، تو جیسے آپ نے ذکر کیا، انیشلی یہ کنسیپٹ تھا کہ 40s میں، لیکن اب 30s میں ہونا چاہیے کہ آپ 30 سال کی ایج آپ نے کراس کی ہے، بیس لائن انویسٹیگیشنز آپ کے ہو جائیں. اگر آپ بالکل صحت مند نکلتے ہیں، دعا یہی ہے کہ ہر ایک بندہ صحت مند نکلے ان چیزوں میں.
کہ اگر آپ کی صحت بالکل اچھی ہے تو آپ 2-3 سال میں ایک دفعہ پھر کرا سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ فلانی چیز میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو اس میں پھر آپ سالانہ یا 6 مہینے بعد یا جیسے ہی آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے 3 مہینے بعد آپ اس کا ایک فالو اپ یا ایک پیریوڈک چیک اپ کر دیں. بالکل. اگر اس سوال کو میں دوسرے طریقے سے لے جاؤں کہ اسی ایج گروپ میں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ہیلتھ چیک اپ کا نہ ٹائم ہے نہ اس کو شعور ہے اور وہ اپنی لائف میں بہت بزی ہے جو بھی اس کے ایمبیشنز ہیں, کیا ایسے وارننگ سائنز ہو سکتے ہیں جو کہ اس میں آئے تو اس کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جتنی ہماری ڈسکشن ہوئی جنرلی میرے خیال میں یہ آپ کا کویسچن جو ہے نا یہ پورے اس کا نچوڑ ہے, اور یہ ایک ایسا ہوا ہے کہ اس کو اگر میں آنسر کروں تو پرابیبلی جو جتنے لوگوں کے وہ کوئریز ہیں اور جتنے وہ کوئریز یہ ساری حل ہو جائیں گی. دیکھیں جو چیزیں ہیں کہ انسان کی صحت کا اندازہ کس چیز سے ہوتا ہے, اس کی نیند اچھی ہو, اس کا وزن ٹھیک ہو, اس کو بخار نہ ہو, اور اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اچھا ہو, پلس اس کا جو ہے تو جو سسٹم ہے ایکسکریشن کا یعنی چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب یہ چیزیں ٹھیک ہوں. تو یہ چیزیں اگر ٹھیک ہوں, آپ کھا پی رہے ہیں, کھانا پینا ٹھیک ہے, آپ کو بھوک اچھے طریقے سے لگ رہی ہے, آپ کو نیند اچھے طریقے سے آ رہی ہے, اور آپ کی نیند جو ہے وہ ریفریشنگ ہے, آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو تھکن فیل نہیں ہوتی, آپ فریش ہو کے اٹھتے ہیں, یعنی نیند کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کھانے کا آپ کا دل بھی کرتا ہے, آپ سب کچھ کھا بھی لیتے ہیں, آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہیں الحمدللہ آپ صحت مند ہیں. لیکن جب بھی آپ کو اس طرح کی پرابلمز ہو کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے, یا خدا نخواستہ آپ کا وزن گھٹ رہا ہے, یا کھانے کو آپ کا دل نہیں کر رہا, یا پہلے جو آپ روٹین کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے انہی ایکٹیویٹیز میں آپ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جس طرح میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کھیل کود میں مصروف ہیں, آپ ایکٹیو بندے ہیں, اب آپ نہیں ایکٹیو, ایگزیکٹلی آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, اور آپ کی ایکٹیویٹی اس وجہ سے کم ہو رہی ہے کہ پہلے میں 1 میل تک چل لیتا تھا, اب جب آدھ میل چلتا ہوں تو مجھے سانس پھولنے لگ جاتا ہے, یا اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اگر آپ تھکن کا شکار ہوتے ہیں, یا خدا نخواستہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, یا بخار ہے, یہ ایسے الارمنگ سائنز ہیں. یا آپ کے جو باؤل ہیبٹس ہیں کہ اگر آپ واش روم جو اٹینڈ کرتے ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا پخانے میں کہیں خون آ رہا ہے, یا اس طرح کی آپ کے ہیبٹس تبدیل ہو گئے ہیں. سو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اندرونی طور پر کچھ مسائل اگر ہوں ان کی طرف نشاندہی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. یعنی آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے, شوگر بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں, وزن میں اگر بغیر کسی وجہ کی کمی آ رہی ہے یہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ علامات اگر ہوں تو آپ کو تو ایج کی پھر وہ اس سے تو آپ باہر آ گئے, پھر تو آپ نے آنا ہے. پھر تو آپ اگر کسی بھی ایج میں, آپ ٹین ایج میں ہیں, آپ بچے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, یہ چیزیں اگر اپیئر ہوتی ہیں آپ پہ مسٹ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کی طرف جانا ہے. ہاں اگر یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, آپ بالکل مطمئن ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کھانے پینے میں, سونے میں, اٹھنے چلنے پھرنے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, تو بے شک آپ پھر سالانہ یا 2-3 سال میں ایک آدھ دفعہ اپنے مستند ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے تو اس سے اپنا XYZ سے نہیں. یہ چیز. دوسری چیز جس چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں اب اس فیلڈ میں, آپ کو پتا ہوگا کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا جو ہے, ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاگل ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک جنرل کنسیپٹ. اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ کسی پیشنٹ کو لے جائیں تو اس پہ ایک اسٹگما لگ جاتا ہے, کسی داغ لگ جاتا ہے کہ یہ جی سائیکیٹرسٹ ہے, دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے تو یہ پاگل ہے. میرے خیال میں یہ کنسیپٹ یہ دور ہونا چاہیے. جو آج کل بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان میں کوئی آرگینک کاز نہیں ہوتا, جاتے ہیں الٹیمیٹلی ان دی اینڈ بہت ڈاکٹروں کے پاس جا کے اور ان سارے ایکسرسائزز سے وہ تشخیص کے عمل میں سے گزر کے ایک چیز آتی ہے کہ نہیں جی, خصوصاً خواتین میں, یا پھر آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں سوشو اکنامک کے بہت سے لوگوں میں جو انزائٹی اور ڈپریشن کا عمل ہے. تو وہ ایز اے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی بعض اوقات اگر آپ سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں کوئی پک نہیں کر سکتا, اور ہر ایک اپنی اسپیشلٹی میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہوگی, اس کو یہ پرابلم ہوگی. الٹیمیٹلی جو ایک چیز ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سائیکیٹرک ڈیزیزز کا بھی شکار ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو کاؤنسلنگ کا ماہر ہو اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں, ایک سیشن لیں
کہ ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائی تو ہو سکے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں. کیونکہ بہت سی ایک ٹرم جب آپ کی سائیکیٹری میں یوز ہوتا ہے سومیٹائزیشن. جی سومیٹائزیشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے لیکن اس کا اثر آپ کی پوری باڈی پہ ہوتا ہے. تو سومیٹائزیشن جو ہے یہ آج کل بہت سی بیماریاں اس میں ایک اوور لیپ اس میں ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں یہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں. اور اکثر اوقات جو پھر اسپیشلسٹ ڈاکٹرس کو بھی یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو 3 دفعہ یا 4 دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اور وہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ. ایگزیکٹلی. اور الٹیمیٹلی ہم کیا چیز مس کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے پورے باڈی آرگنس تو دیکھ رہا ہوں, میں اس کو دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کمیونٹی کے لیے بھی جانا ضروری ہے. اور ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ یا ایز پریکٹیشنرز جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کا پیشنٹ بے شک ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا, آپ کا جانا چاہیے. آپ اپنے پیشنٹ کو ریفر کر دیں کہ یار ایک دفعہ آپ کسی کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ سے یا کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے ایٹ لیسٹ اپنا ایک چیک اپ کروا لیں. کہ وہ جس طرح آج کل ہوتا ہے نا وہ گاڑی میں جو ایک مشین لگی ہوتی ہے ایگزیکٹلی وہ لگا دیتے ہیں اور آپ کا ایک چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس طرح کی انالیسس ہونا چاہیے. آپ سے سوال بھی تھا لیکن آپ نے جواب خود دے دیا کیونکہ آپ کی ویڈیوز کا کل رات میں بیٹھ کے میں ویسے بھی دیکھتا رہتا ہوں. یہ بات نہیں ہے, جب ایک چینل تھا میں اس کا نام لوں گا صحت زندگی, آپ کے میرے دونوں ہم کام کر چکے, بڑے اچھے لوگ ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کا اس پہ بھی میں آپ کا ویڈیو دیکھتا تھا, بڑا آپ کا جو بولنے کا انداز بڑا کنونسنگ ہے. پھر آپ کی چینل بھی دیکھتا تھا تو اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی جس کی وجہ سے میں آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوا, یہ تھا کہ آپ ذہنی صحت سے بہت قریب ہیں, ذہنی صحت پہ بہت ویڈیو بناتے ہیں. چاہے آپ نے فلاکسیوین پہ ویڈیو بنائی, ایک دفعہ آپ نے انگزائٹی ڈپریشن فوبیا اور ان سب پہ دوائیوں پہ ایسی کمانڈنگ ویڈیو بنائی. تو میں نے کہا یار یہ تو ان کو تو ماشاء اللہ یہ تو پوری ہماری گائیڈ لائنز والی ویڈیو بنا رہے ہیں. اس چیز سے میں بہت متاثر ہوا. اور پھر اس کے آپ نے بتایا, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس 100% میں کتنے فیصد آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سائیکیٹرک نفسیات کے مسئلے ہوں گے؟ دیکھیے اس طرح آپ نے ذکر کیا سائیکیٹری کا, اس کا میں ایک بڑا کین آبزرور ہوں چیزوں کا. میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں, ان پہ سوچتا ہوں کہ یار اس کے پیچھے کیا چیز ایک کار فرما ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایز این ایجوکیٹڈ پرسن اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں حساس ہونا بھی چاہیے. تو اپنے معاشرے کی طرف جو رجحانات ہیں ہمارے لوگوں کے, اس کا اگر ایک جائزہ میں لوں تو میں کافی حساسیت رکھتا ہوں اس بارے میں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے میرے دوست ہیں ڈاکٹرز ان میں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ میں بیٹھ کے سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو ایسی چیزیں کہ وہ آپ کو وہ غیب والی چیزیں بتاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کیونکہ دیکھیے میری فیلڈ جو ہے اس میں 1000 قسم کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. اگر میں نیفرولوجی کی طرف جاؤں یا اگر میں جنرل میڈیسن کی طرف جاؤں یا گیسٹرونٹرولوجی جو بھی چیز کارڈیالوجی, اس میں ٹولز ہیں ہر ایک ڈاکٹر کے پاس. سائیکیٹرسٹ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اندھے کنویں میں سے آپ کے لیے وہ مینڈک نکال کے لاتا ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی ٹھیک ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اندھے کنویں میں سے آپ ایک مینڈک نکالتے ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ کرتا ہے. وہ ہی از بیسکلی ٹرینڈ فار دس. اور یہ چیز ہر ایک سائیکیٹرسٹ کی مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے ایک مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے, مطلب اس کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اویلیبل کہ یہ وہ ٹیسٹ کرا کے یہ چیز دیکھے. تو اس نے الٹیمیٹلی انٹرویو سے اور پیشنٹ کو دیکھ کے اس کی باتوں میں سے, اس کے جیسچرز میں سے, ایون اس کا جو گیٹ اپ ہے اس میں سے ان چیزوں میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرتا ہے, وہ جمع کرتا جاتا ہے اور ایک مکمل شخصیت وہ تشکیل دے دیتا ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یا انزائٹی کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے یا یہ جو ہے سائیکوسس کا شکار ہے. پھر اس کی کازز کی طرف جانا, یہ چیزیں. تو وہ دیکھیں بنیادی طور پر اسی وجہ سے سائیکیٹری کی طرف میرا شوق بھی زیادہ ہے اور مجھے پسند بھی ہے. اور میں اکثر اوقات فارغ اوقات میں اپنے سائیکیٹرسٹ دوست ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہا ہوتا ہوں ان سے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے. یا جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں یا موبائل میں کہیں کھولتا ہوں تو مجھے سائیکیٹری کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. ایز اے پریکٹیشنر اگر میں کہوں شاید ہمارے لیے سائیکیٹری پریکٹس کرنا مشکل اس لیے ہو کہ ہمیں ٹولز کی عادت ہے کہ ہم ڈائگنوز چاہتے ہیں یا ڈائگنوز کرتے ہیں یا کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو ٹولز اویلیبل ہیں. سائیکیٹری از کوائٹ اے چیلنجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ فیلڈ. یعنی اس حد تک میں نے اپنے سائیکیٹرسٹ دوست کو دیکھا ہے کہ ایک دن ہم کلینک سے نکل رہے تھے, میرے کلینک کے ساتھ ہی میرے ایک سائیکیٹرسٹ دوست کا کلینک ہے. کبھی کبھار جب میں نکلتا ہوں تو وہ بڑا ہی خفا سا ہوتا ہے
کبھی کبھار جب ہم نکلتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں اس کو اکثر چھیڑتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ خوش ہو کے نکلتے ہیں, کبھی آپ ایسے کر کے نکلتے ہیں کہ بڑے غمزدہ. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی کہ جو لاسٹ پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے بڑا, کہ وہ اگر ڈپریسڈ پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اور وہ ہمیں ڈپریشن کی ساری چیزیں اور یہ ہمیں بھی ساتھ ڈپریسڈ کر لیتا ہے. یہ آپ کی باتیں سن کر نا میرے ایڈیٹرز مجھ پہ ہنس رہے ہیں. نہیں, ہنسنا بھی چاہیے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اس طرح. اور یا آخری پیشنٹ جب آپ کا وہ مینیک سا پیشنٹ, یا تو پھر ہم بھی ایگزیکٹلی وہ جو ہنسی مذاق یا وہ اس طرح کا پیشنٹ ہو جو ایسی بات کر جائے انجانے میں جو کہ آپ کو کلک بھی کرتی ہے. بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جس پیشنٹ کو ذہنی مریض سمجھ رہے ہیں بڑی پتے کی بات کر جاتا ہے, پتے کی بات, اور آپ کو سوچ میں ڈال دیتا ہے. تو یہ چیزیں سائیکیٹری میں یہ بڑی فیسینیٹنگ چیزیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں. تو اس وجہ سے میں ایک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا سا طالب علم, کہ میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنے لیول پر میں حل کر سکتا ہوں, کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں سائیکیٹری میں یا گیسٹرونٹرولوجی میں یا کارڈیالوجی میں, جس چیز میں بھی ہو, تو میں ایٹ لیسٹ اپنے پیشنٹ کا وہ برڈن کم کر دوں کہ اس کو میرے بعد جو ہے تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی اور کے پاس, ایٹ لیسٹ اس حد تک کرتے ہیں. لیکن پھر جو چیز آپ کو یہ وہ کہ اس کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے, سو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو ایک کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ کے پاس, چاہے وہ کارڈیالوجسٹ ہے یا گیسٹرونٹرولوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے, پھر کنسلٹنٹ کے پاس ہی اس کو جانا چاہیے. ایک سوال ہم سائیکیٹری والوں کو بھی ہے, اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ملٹی وائٹامنس جو پرسکرپشن میں ہم لکھتے ہیں, میں بھی لکھتا ہوں, اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے لکھتا ہوں, لیکن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا واقعی رول ہے, اس کا مطلب ہم جب مریضوں کو لکھتے ہیں کیا واقعی رول ہے. آپ نے بڑی زبردست ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے, تو کیا رول ہے, مطلب یا کیا یہ ہم اس کے لیے خوراک بھی تو لے سکتے ہیں؟ بالکل. جو سب سے بنیادی چیز ہے ان ویڈیوز میں جو میں نے ملٹی وائٹامنس پہ بنائی ہیں, ان میں جن میں بھی آپ دیکھ لیں تو میں یہی تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو یہ آپ کو تب چاہیے ہوں گی جب خدا نخواستہ آپ کی صحت جو ہے اس میں کوئی ایسی خرابیاں آ جائیں کہ یا تو آپ ٹھیک طریقے سے, آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, اس میں سے آپ کو نہیں مل رہی, یا کوئی بیماری خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میں کمزوری اس حد تک آ گئی ہے کہ جو چیزیں ہم آپ کو باہر سے دے رہے ہیں ایز اے سپلیمنٹیشن, ان چیزوں کی کمی آ گئی ہے. سو اس کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ اور طریقے سے بالکل ٹھیک ہے, اس کے صرف دماغ میں کچھ چکر چل رہا ہے. دیکھیے سائیکیٹری کے پیشنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پیچھے بھی بڑے عوامل ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل اسٹریسرز بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنلی بھی ان کے کمزوریاں ہو سکتی ہیں, وائٹامن B12 کی کمی, فولک ایسڈ کی کمی, یا اس طرح اور ایسی چیزیں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جس طرح پوٹاشیم, میگنیشیم, خصوصاً کاپر, زنک, کیونکہ وہ کھانا تو وہ نہیں کھاتے, ایگزیکٹلی ڈائٹ ان کی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو اگر سائیکیٹری سیگمنٹ میں آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے. پھر ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں, میں جن ملٹی وائٹامنس پہ یا ان چیزوں پہ میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں اس میں خصوصاً ذکر کر لیتا ہوں کہ یار یہ آپ کے نروس کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو بھائی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ کھیل کس چیز سے رہا ہے؟ نروس سے, اعصاب سے. ٹھیک ہے, تو اعصابی طاقت جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے. ملٹی وائٹامنس ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں ہیں, لیکن یہ نہیں کہ میں یا آپ یا جو بھی بندہ ہو وہ اس لیے کھانا سٹارٹ کر لے کہ مجھ میں طاقت آئی. یہ پاپائی کا وہ اسپینچ نہیں ہے کہ اس کو آپ لیں گے تو آپ میں طاقت آئے گی. سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کا ایک ڈائگنوزس تو پہلے ہو جائے کہ کس چیز کی کمی ہے, کس وجہ سے واقع ہوئی ہے, اور آیا اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈائٹ کے ذریعے ہوگی یا اس کے لیے ہمیں سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑے گی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ آپ کا پیشنٹ اس کو چاہیے سپلیمنٹیشن چاہیے, تو اس کے لیے پراپر جو ایک اچھا فارمولہ ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے تو بھلائی کر رہے ہیں, نہ کہ یہ. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کے لیے ہمیں ذرا سا محتاط بھی رہنا پڑتا ہے کہ اگر میرا پیشنٹ ایسے ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے یا اس کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپلیمنٹیشن کی ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑے گی, اور میں اس کو اگر پروموٹ کروں, میں اس کو اگر تھوڑا سا اس کو تھپکی دوں اور اس کو سمجھاؤں کہ بیٹا آپ جو ہے تو ڈائٹ پہ توجہ دو, ایکسرسائز پہ توجہ دو, آپ کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں اور ایک پل برڈن اس پہ کم کر سکوں
تو میرے لیے اچھا بہتر یہی ہے کہ میں اس کو ایجوکیٹ کروں گی، ایجوکیٹ کریں اگر وہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی کہ اگر آپ ڈائٹ میں یہ چیزیں بڑھا دیں، آپ اس طرح کے کام کر لیں تو یہ اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ لوگ آتے ہیں ویسے بھی جس طرح سائیکیٹری کے علاوہ میڈیکل مسئلوں کے ساتھ بھی آتے ہیں. وہ اوبیسلی ہم پہ ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ایک ڈپریشن کے مریض کو اینٹی بایوٹک کیوں لکھ رہے ہیں. جب ہمارے پاس ایک ڈپریشن کا مریض آتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائے، اس کی فیس دے اور اس کو ادھر ٹیسٹ کرائے، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کو اگر ہم ایک لیوو فلاکساسین لکھ لیں یا فریجل لکھ لیں، اور ہمیں کیونکہ ہم نے بھی میڈیسن میں کام کیا ہوا ہے تو 5 دن کی 7 دن کی ڈوز لکھ لیں، اس کا چیسٹ ٹھیک ہو جائے. تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بار بار بیمار ہوتے ہیں، تو ان کو ہم میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کر لیتے ہیں. پوائنٹ میرا یہ کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کی امیونٹی بڑی ڈکریز ہوتی ہے. تو اور ہم نے اپنے فیملیز میں بھی دیکھے کچھ بچوں کی امیونٹی ڈکریز ہوتی ہے جو کہ بار بار وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ پرون ٹو النیس ہوتے ہیں. امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے کیسے کوئی ڈائٹ ہے، کوئی دوائیاں ہیں، یا تو پہلے تو اس کی وہ ہم نے اس کی ڈائگنوسس کرنی ہے، ہم نے اس کو ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، لیکن کیا غذا ہے، کیا خوراک ہے جو کہ امیونٹی کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ آپ کا کویشچن بہت ہی بہترین ہے، لیکن آپ نے جو سٹارٹ کیا نا اس میں تمہید جب آپ نے اس کویشچن کی باندھی، اس پہ میرا ایک سوال اٹھتا ہے سر. جی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور ان کا چونکہ سائیکیٹری کے ساتھ ان کے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. جو میری اور آپ کی بنیادی ڈگری ہے، جو ہمیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے منظور شدہ ایک ڈگری پہلے دی گئی، وہ کیا تھی؟ MBBS. کہ آپ بیچلر آپ کی ڈگری ہے اینڈ یو کین، ہماری ڈگری پہ لکھا ہوا ہے کہ یو کین پریکٹس میڈیسن اینڈ سرجری گائنیکالوجی ایز ویل. ٹھیک ہے. تو جو بنیادی ڈگری ہے وہ تو ایز اے ڈاکٹر آپ جتنے بھی مطلب بھول جائیں، جتنی بھی چیزیں بھول جائیں، یا جتنا بھی آپ کی اسپیشلٹی الگ ہو گئی ہے تو آپ دوسری چیزیں آپ چھوڑ جاتے ہیں، اپنی اسپیشلٹی میں ایکسیل کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ جو لے مین ہیں یا جو پریکٹیشنرز ہیں یا جو کوالیفائڈ بندے نہیں ہیں یا جو عطائی ہیں، ان سے آپ بہتر ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز پھر یہ ہو گئی کہ MBBS کے بعد جب آپ اسپیشلٹیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ دوسری اسپیشلٹیز کی طرف چھوڑ کے اور اپنی اسپیشلٹی میں جو بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں نا، ان پہ بھی آپ کو عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سائیکیٹرسٹ ہے تو اس کو فیرنجائٹس یا اس کو جو ہے تو چیسٹ انفیکشن یا اس کو معدے کا درد یا وہ ٹریٹ کرنا نہیں آتا ہوگا، یا اگر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے تو اس کو جو بنیادی سرجری ہے اس سے وہ بے خبر یا نہ خبر ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ اپنی اسپیشلٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کا اپنی اسپیشلٹی کا برڈن آپ پہ اتنا آ جاتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا رجحان نہیں رہتا. صحیح بات ہے. مطلب آپ صبح سے بیٹھ کے رات تک اگر آپ سائیکیٹری ہی کے پیشنٹس دیکھتے رہیں گے تو آپ کو فیرنجائٹس کمی دیکھنے کو ملے گا، آپ کو آئی کی ڈیزیز کمی دیکھنے کو ملیں گی. اس کا بندہ جو ہے تو اسپیشلی ان کے پاس پھر جائے گا. سو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہوئے آپ اینٹی بایوٹک تجویز نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جو بنیادی ڈگری ہے اس میں آپ الاؤڈ ہے، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کے اداروں نے آپ کو الاؤڈ کیا ہوا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ امیونٹی آج کل کے بچوں کی اور ان میں وہ ویک ہوتی جا رہی ہے. اس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ بڑی کامن سی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچپن میں کیا کھاتے رہے ہیں، اب میرا بچہ کیا کھا رہا ہے. مطلب میں نے اپنے اسکول میں KG سے لے کے اور میٹرک تک جو اپنا لنچ باکس لے کے گیا ہوں، اس میں گھر کا جو آٹا ہوتا تھا اس کا بنا ہوا پراٹھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یا مکھن یا اپنے گھر کے آلو کے بنے ہوئے چپس یا فرائیڈ انڈا، ٹھیک ہے، وہ ہم لے کے جاتے تھے اور وہ ہمارا ناشتہ ہوتا تھا. اسکول میں بھی لنچ باکس میں بھی ہم لے کے جاتے تھے. 10 سال تک یہی ایکسرسائز رہی ہے. پھر جب ہم کالجز میں گئے ہیں پھر تھوڑی سی پرائیورٹیز چینج ہوئی ہیں، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، وہی پھر وہ سموسہ چائے والا سسٹم آ جاتا ہے. لیکن پھر وہ کینٹین کا اچھا کھانا، ایگزیکٹلی صفائی ستھرائی کا. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ جب صبح اسکول جاتا ہے اس کے لنچ باکس میں کیا ہوتا ہے؟ نگیٹس، برگر، شوارما. تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھیں ہم خود اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل. میں ایز اے ڈاکٹر میں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ تبلیغ کرتا ہوں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، اپنے گھر پہ بھی سمجھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ برگر کھا لو، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ کھا لو، لیکن آج آپ برگر کھائیں گے تو 2 دن تک آپ نے پھر ایک دن آپ نے سبزی کھانی ہے، ایک دن آپ نے گوشت یا قیمہ یا انڈے یہ کھانے ہیں. اچھا برگر کھا لو لیکن ساتھ جو ہے پھر آپ نے سوتے ہوئے دودھ کا گلاس آپ نے پینا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں ان کو کنفرنٹ نہ کریں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں یہ بالکل نہیں. آپ جب ان کو کنفرنٹ کرتے ہو دے ٹیک یو ایز اے اپوننٹ کہ یار یہ بندہ تو میرے خلاف ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے انہی کی طرح آپ ان کے ساتھ گھل مل کے اور وہیں پر اپنی کارروائی ڈال لو. ٹھیک ہے نا کہ بیٹا ٹھیک ہے آج آپ نے برگر کھا لیا, اچھا کل صبح جو ہے نا تو گھر کا بنا ہوا پراٹھا آپ کھائیں گے اور مکھن کے ساتھ کھائیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان کی امپورٹنس بتانی ہے کہ سبزی کتنی ضروری ہے, اس کے ساتھ جو ہے تو یہ دودھ دہی لسی اور گھر کی بنی ہوئی چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں. تو بے شک اس طرح آہستہ آہستہ آپ ان کی خوراک میں سے یہ پریزرویٹیوز اور یہ ساری چیزیں اور یہ آرٹیفیشل فلیورز اور ان کی کمی لا کے تو آپ ان کو نیچرل ڈائٹس پہ آپ ان کو شفٹ کر سکتے ہیں. زبردست. اب چند میں سوال کروں گا کہ آپ کی سوشل میڈیا کی جرنی کی, کہ آپ نے شروع کیا بغیر دیکھے کچھ شروع کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, لیکن سوشل میڈیا پوری ایک سائنس ہے. آپ جب بھی کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا سوچ کے سلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا وہ سوال ہوتے ہیں جو مریض آپ سے پوچھتے ہیں, یا یہ آپ اس کے پیچھے کوئی اور آپ کا کوئی اور سسٹمیٹک؟ زیادہ تر جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہمارے مریضوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ جو مریض ابھی مطلب جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کے مریضوں کا ایک وہ رجحان جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. مطلب سردی میں آپ کے پاس چیسٹ کے پیشنٹ ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ اگر میں بات کروں, سردی میں جو ہے چیسٹ کے کیسز اور اس طرح کے کیسز آتے ہیں. گرمیوں میں جو ہے تو کیسز کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ڈائریا ملیریا ٹائیفائڈ یہ ساری چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. تو سیزن ٹو سیزن جب ہم اپنی پریکٹس کرتے ہیں اس میں پیشنٹ جب آتے ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں, ان کی مختلف قسم کی کوئریز ہوتی ہیں, یا کچھ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک کمیونٹی میں ایک چیز زیادہ ہو گئی ہے, کس وجہ سے وہ زیادہ ہو گئی ہے, تو اس پہ بیس کر کے میں اپنے ٹاپک سلیکٹ کرتا ہوں. اور زیادہ تر جو ہے تو الحمدللہ ابھی ویورشپ اچھی ہے, سبسکرائبرز اچھے ہیں, تو وہ جو کویسچنس کرتے ہیں کمنٹ کے ذریعے, اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ مطلب میں اگر ایک چیز جن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو ان کی مرضی سے ہو, میری مرضی سے نہ ہو. آئی شوڈ ناٹ بی ڈکٹیٹنگ دیٹ. ایک چیز ہے جو میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں, تو وہ اگر اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں یا جن چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں میل کر دیتے ہیں یا کسی طریقے سے کمنٹ کر کے ڈیفینیٹلی تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ آج آئے, آپ نے ہمارے مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو کی رونق میں بہت بہت اضافہ کیا. اور ہمیں تو میں اگر بتاؤں مجھے تو بہت مزہ آیا ہے. مجھے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو کتنے عرصے سے جانتا ہوں, اور آپ کی جو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے اس کا میں بہت ہی ہمیں مزہ آیا. کچھ آخر میں کوئی میسج کچھ دینا چاہیں گے آپ ہمیں؟ یہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, اس طرح میں نے گفتگو میں کہیں ذکر کیا کہ ڈاکٹرز جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ بور قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ اپنی گفتگو سے ہٹ کے کسی ایسی چیز پہ جائیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بڑا اچھا لگا, مجھے خود بڑا مزہ اس لیے آیا کہ ایک سائیکیٹرسٹ کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو دے ہیو گاٹ سم تھنگ نیو ٹو شیئر. ہمیشہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے. تو جو میرے جو سائیکیٹرسٹ دوست ہیں, سینئرز جو میرے کلیگز ہیں, جو میرے مجھ سے جونیئرز ہیں, ساروں کے ساتھ بیٹھ کے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. کئی گیدرنگز میں اگر ڈاکٹرز مختلف اسپیشلٹیز کے ہوں تو آپ ہمیشہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھیں گے, کیونکہ آئی فیل لائک کہ ان کے پاس نئی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں دوسرے اسپیشلٹیز والوں کے پاس اتنی نہیں ہوتی جتنا ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو نئی نئی چیزوں سے روشناس کراتا ہے. تو بڑا اچھا لگا, اور انشاءاللہ خواہش یہی ہے کہ جس طرح اپنے فورم پہ اپنے چینل پہ اور اپنے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ جو عوام ہے ان تک ہم جو معلومات ہوتی ہیں وہ پہنچائیں. تو انشاءاللہ اسی طرح پھر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی اپنے لوگوں کی خاطر, کہ جو چیز آپ میں یہ چاہوں گا کہ اپنے چینل کے تھرو یا جو سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو آ جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ ایک اور فورم مجھے ملا ہے جس کا بڑا بہت اچھا لگا ہے, اور انشاءاللہ اس فورم کا بھی میں بھرپور طریقے سے یوز کرنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین انشاءاللہ. سر یہ پہلی دفعہ تھی لیکن آخری دفعہ نہیں تھی, ہم آپ کو بار بار پوڈ کاسٹوں کے لیے بلاتے رہیں گے, اور ہمیں بہت مزہ آیا. دوستو, پروفیسر ڈاکٹر آصف اظہار کی کہانی آپ نے سنی, کس طریقے سے انہوں نے ہیلتھ کے بارے میں اتنی مفید باتیں کی. سب سے بڑی بات کہ چند وجوہات ہیں بلڈ پریشر کی اور شوگر کی بیماری جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ ریورس ہو سکتی ہیں اگر انسان اپنا لائف سٹائل چینج کرے. کیا ایسی وارننگ سائنز ہیں
کہ جو انسان اس کو دیکھے تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کیا ایسے ریگولر چیک اپس ہیں, کیا ایسے ٹیسٹ جو ہر 6 مہینے بعد آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ کو آج کا کنٹینٹ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک, سبسکرائب اور اس پہ ضرور اپنی آراء سے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. ڈاکٹر آصف ہزار کے چینل کا لنک ہم ضرور نیچے ڈسکرپشن میں رکھیں گے اور امید کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آئندہ پروگراموں میں بھی آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.